السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے آج ہم عید کی نماز کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح، سحری و افطاری کو قبول فرمائے، اور کل انشاءاللہ جل جلالہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور جو فضیلتیں عید کی ہے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر عید کی نماز کا طریقہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے جب ہم جائیں تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت، چونکہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، دل میں جو ارادہ ہو وہی اصل نیت ہے، لیکن زبان سے اگر کہنا چاہیں تو آپ اردو میں اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ناف کے نیچے حسب معمول ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ جیسے ہی آپ نے باندھنے کے بعد اب آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پوری ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی نوں تک لائیں، اور لانے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ کر، جس طرح سے دیگر نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح سے باندھ لیجئے۔ باندھنے کے بعد اب آپ خاموش رہیں گے اگر آپ مقتدی ہیں۔ اب امام صاحب کا کام ہوگا کہ امام صاحب تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جہر کے ساتھ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ سے، اور سورۃ الفاتحہ جہر آواز کے ساتھ، اس طرح سورت آواز کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے کے بعد آہستہ سے یہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت جہر کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ آواز کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب یہاں خیال رکھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب سورت مکمل کر لی امام صاحب نے تو اب کریں گے کیا کہ 3 تکبیر کہیں گے خصوصیت کے ساتھ، 3 تکبیر، اور ایک چوتھی تکبیر میں ہو جائے گی رکوع کی تکبیر۔ تو 3 تکبیر اس طرح سے کہیں گے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان کے لو تک لائیں گے دونوں ہاتھوں کو، اور پھر چھوڑ دیں گے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ یعنی تیسرے نمبر پر تیسری مرتبہ میں پھر دوبارہ اسی طرح کریں گے، یعنی تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کان کی لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لائیں گے، اور لانے کے بعد چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کے بعد چوتھی مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں گے، لیکن یہ رکوع میں جانے کے لیے کہیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں مکمل رکوع کرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ پھر اس کے بعد حسب معمول جو دیگر نمازوں کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح اس نماز کو بھی مکمل کریں گے۔ التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد نماز کو مکمل کریں گے۔ اور جب سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد خطبہ دیے جائیں گے، خطبہ پڑھے جائیں گے۔ تو خطبہ کو سننا ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی خطبہ سنے بغیر نہیں جانا چاہیے، پورا خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی صحیح خوشی نصیب فرمائے، اور اصل جو عید ہے، بخشش کی عید، قیامت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے ساتھ ساتھ شفاعت اور اس کی رحمت سے جنت کی عید، یہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔